بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس آیت مبارکہ سے سورۃ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ 5 آیات اس کی 11ویں پارے میں ہیں اور پھر 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ ہود اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں جنہیں قوم عاد کی طرف مبعوث کیا گیا، اور قوم عاد جنوبی عرب کی قوم ہے۔ جس طرف اب یمن کا ملک آباد ہے، یہیں کہیں یہ قوم رہتی تھی، اور اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ قرآن پاک میں حضرت ہود اور ان کی قوم عاد، حضرت صالح اور ان کی قوم سمود، ان دونوں کا ذکر بڑی کثرت سے آیا، اس لیے کہ یہ دونوں عرب کی قومیں ہیں۔ قوم ہود یعنی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ آج کی گفتگو میں آ رہا ہے، اور کچھ بیان آگے بھی آئے گا، اور قوم سمود کا ذکر بھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن پاک کی صفت بیان فرمائی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات میں حکمت بھر دی گئی، یا محکم کر دی گئی، یا مختصر کر دیے گئے، اس کے احکام مجمل بیان کر دیے گئے۔ ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر، حکمت والی اور خبر رکھنے والی ذات یعنی اللہ کی ذات کی طرف سے۔ یا قرآن پاک کی صفت آئی، پھر اگلی آیات میں امر رسالت کی تاکید ہے، اور پھر اللہ کی قدرتوں کا بیان۔ یہاں پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، جو بھی چلنے والا ہے، انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ہر ایک کی جائے قرار بھی جانتا ہے، جائے وداع بھی جانتا ہے۔ جائے قرار اور جائے وداع کے مختلف معانی مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک معنی جائے قرار کا ہے دنیا میں زندگی گزارنا، کون بندہ کہاں رہ کے زندگی گزارے گا اللہ کو پتہ ہے، اور جائے وداع اس نے کہاں سے رخصت ہونا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ایک جائے وداع کا معنی قبر ہے، کہ کس کی قبر کہاں بڑھنی ہے، کس نے کہاں دفن ہونا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور جائے قرار کا معنی آخری ٹھکانہ، کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان اس طرح فرمایا، پھر انسان کی عادت ذکر فرمائی کہ انسان کو اگر ہم نعمتیں عطا کریں، رحمتیں عطا کریں اور پھر چھین لیں تو بڑا ناشکرا اور مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر تنگیوں کے بعد پھر آسانیاں آ جائیں تو پھر کہتا ہے میرے ہاں تو کوئی تکلیف رہی نہیں، وہ بڑا اتراتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ تنگی کے حالات ہوں یا خوشی کے حالات ہوں، آسانی کے ہوں، ہر حالت میں اپنے رب کو یاد رکھے اور اسے پکارے۔ انسان کی سعادت کے ذکر کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں چند انبیاء کے واقعات بیان فرمائے۔ پہلے واقعہ آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ یہاں پر ان کے واقعات مبارکہ کا وہ حصہ آیا ہے کہ جب انہوں نے قوم کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، پھر بتایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، پھر بھی متنبہ نہ ہوئے، پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ وہ مذاق کرنے لگے کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، لہذا حضرت نوح نے فرماتے تھے کہ اگر آج تم ہمیں مذاق کرتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم کریں گے۔ پھر وہ وقت آیا، حضرت نوح کے گھر کا جو تنور ہے وہاں سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے بھی برسنے لگا، پھر پانی ہی پانی زمین پر جمع ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لیں اپنی کشتی میں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی بٹھا لیں۔ 80 سے کچھ زیادہ افراد مفسرین نے ذکر فرمائے، جانوروں اور پرندوں اور حشرات اور ہر ایک کے جوڑے جوڑے۔ مفسرین نے خاص طور پہ امام طبری نے اور دیگر نے بڑی تفصیل اس کی ذکر کیا، یہ بھی بتایا کہ کشتی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی اونچی تھی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی 3 منزلیں تھیں، نیچے حشرات اور جانور اور کیڑے مکوڑے، درمیان میں انسان، اوپر والی منزل پہ پرندے۔ مختلف روایات ہیں اور متعدد تفصیلات۔ نگاہ پڑی اپنے بیٹے پر، کہا آجا، کہنے لگا نہیں، یہ کافر تھا، مومن نہیں تھا۔ کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، پہاڑ پہ کون سا پانی چڑھنے والا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، پانی کی ایک زوردار موج آئی، اس نے اسے گرایا اور وہ پانی میں ڈوب گیا۔ کہا یا اللہ، میرے بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ فرمایا اس بارے میں مجھ سے آئندہ سوال نہ کرنا، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا کچھ نہیں لگتا، کوئی رشتہ نہیں، چاہے بیٹا ہے۔ جب ایمان نہیں لایا تو سمجھو یہ آپ کے اہل خانہ سے ہی نہیں گیا، اور اگر آپ نے آئندہ سوال کیا تو آپ پر سخت تنبیہ ہوگی۔ فوراً عرض گزار ہوئے، پروردگار میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ایسی بات پوچھ لی جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جودی پہاڑ پر اتری، وہاں سے انسان نکلے کشتی سے، پھر پہاڑ پہ اترے، آہستہ آہستہ زمین پہ اترے، ان انسانوں اور جانوروں کے ساتھ پھر دوبارہ نسلیں جاری ہوئی، اور پانی کے جو عذاب میں آ گئے وہ سارے مر گئے، ساری بستیاں گر گئی، ساری عمارتیں تباہ ہو گئی۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو عذاب آیا تھا یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب، جبکہ کتاب مقدس تورات و انجیل کی جو موجودہ شکل ہے وہ اسے ایک اتفاقی سیلاب سے تعبیر کرتی ہے۔ کہتے ایک سیلاب آیا تھا اتفاقیہ، ہم کہتے نہیں اتفاقیہ نہیں، وہ اللہ کا عذاب تھا جو اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے قوم پر آیا تھا۔ بعد میں حضرت ہود کی قوم کا ذکر ہے، جن کے نام پہ یہ سورت ہود ہے، ان کا زیادہ تذکرہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہاں پہ واقعات مبارکہ کا جو حصہ آیا ہے وہ آگے بھی ایک مقام پہ آتا ہے، لیکن یہاں پہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے، انہوں نے فوراً ایک بچڑا ذبح کیا، جانور ذبح کیا، اس کا گوشت پکا کے بھون کے لیا۔
جب لا کے رکھا تو وہ کھا نہیں رہے تھے، پریشان ہو گئے کہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آنے والا کھانا نہ کھائے تو وہ دشمن ہے، تمہارے ساتھ دشمنی کرنے والا۔ اور عرب کا قدیم سے محاورہ ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی شامل ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ کئی روایات میں آتا ہے، اور عرب کے لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور اس بارے میں عرب کے زمانہ جاہلیت کے اور زمانہ اسلام کے شعراء کے بڑے بڑے شاندار شعر ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے جو لگتا ہے کہ درست نہیں ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب کوئی بھی نہ ہوتا تو کسی درخت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، اور ایک لقمہ خود کھاتے ایک اس کی طرف پھینکتے۔ یہ روایت کوئی قابل قبول نہیں لگتی کہ یہ کھانا ضائع کرنے کے انداز میں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بڑے مہمان نواز تھے۔ جب دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو بڑا اچنبھا محسوس کیا، تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم کھانا کھانے سے بے نیاز ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ کہا کہ ہم دو کاموں کے لیے آئے ہیں، ایک کام یہ ہے کہ آپ کو ہم بشارت دینے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا۔ تو بیوی بھی پاس کھڑی تھی دروازے کے پیچھے، تو وہ کہنے لگی تعجب کی بات ہے کہ ہم بڑے بوڑھے ہو گئے، 100 سال سے زیادہ عمر حضرت ابراہیم کی، اور اہلیہ کی بھی 100 کے قریب تھی، کیسے ہوگا؟ فرشتے کہنے لگے اے بی بی کیا تو اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی؟ بس اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ بشارت آپ کو دینے آئے ہیں۔ اور دوسرا، آپ کے جو بھتیجے ہیں نا نبی حضرت لوط، ان کی قوم بڑی سرکش اور نافرمان ہے، ہم ان کے لیے عذاب لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات سنی تو اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے بحث کرنے لگے کہ کیوں عذاب لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج اور رحم دل تھے، لہذا اللہ نے ان کا یہ واقعہ یہاں پہ ذکر کیا۔ پھر تھوڑا تذکرہ حضرت شعیب کی قوم کا بھی ہے، حضرت موسیٰ کی قوم کا بھی ہے۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ جو نیک بخت ہوں گے اللہ کی جنت میں ہوں گے، جو بد بخت ہوں گے جہنم میں ہوں گے۔ پھر فرمایا سورۃ مبارکہ کے آخر میں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ فرمایا نماز قائم کیا کریں رات کی گھڑیوں میں، دن کے کناروں میں، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیثی میں ارشاد فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحھھا، کوئی تم سے گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیں، بتائیں کہ شریعت میں اس کی سزا کیا ہے۔ آپ خاموش رہے، تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا، آپ پھر خاموش رہے، حتیٰ کہ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، نماز کے بعد اس نے پھر وہی بات کی۔ اندازہ فرمائیے کہ وہ کیسا پاکیزہ معاشرہ تھا، کتنے اچھے لوگ تھے کہ گناہ ہو جاتا تو اس کا احساس بڑا شدید ہوتا، اور چاہتے تھے کہ اس کی سزا ہمیں دنیا میں مل جائے تاکہ آخرت میں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ پھر کھڑا ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پہ یہ آیت اتری ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ فرمایا اس آیت مبارکہ کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ جو نماز پڑھی ہے، اس سے پہلے جو تمہارا گناہ ہوا تھا، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟
فرمایا نہیں یہ میری ساری امت کے لیے ہے کہ برائی کے بعد نیکی کر لیں، اللہ اس برائی کو نیکی کی برکت سے معاف کر دے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا نماز تک، جمعہ تک، رمضان تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کفارہ کا معنی اس کی برکت سے پچھلے مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس طرح رمضان المبارک میں خاص طور پہ نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ ہود کے بعد آج کی نماز تراویح میں کچھ حصہ سورہ یوسف کا پڑھا گیا۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے زمانہ کے آخر میں اس کے نزول کا اندازہ کیا گیا ہے۔ سوال کیا گیا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ حضرت یوسف کون ہے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟ فرمایا حضرت یوسف۔ فرمایا اس سے بڑا عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، اس سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے جس کی جد اور پشت انبیاء پہ مشتمل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اور پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر اور جواب دیا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ یہ سورت ہے اور اس میں ان کا واقعہ آیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن قرآن پاک نے جس قدر ان کا واقعہ بیان کیا بس یہی درست ہے۔ یہ چند احادیث مبارکہ جن میں ان واقعات کی تھوڑی بہت تشریح آئی ہے، بس یہی درست ہے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو بڑا بڑھایا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی کتابیں ہر دور میں اور ہر زبان میں لکھی گئی، اور یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ اس کو ایک داستان عشق بنا دیا گیا ہے، اور اس داستان میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ کسی عام بندے کی زندگی کے واقعات اور کہانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کا تذکرہ ہے جس کی جد اور پشت انبیاء پر مشتمل ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لکھنے والوں نے پیغمبر کے مرتبے کا خیال نہیں رکھا، بات بڑھا دی ہے، کہانی بڑھا دی ہے۔ ذرا سی بات تھی، جیسے کسی شاعر نے کہا، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے یوں ہی بڑھا دیا ہے زیب داستاں کے لیے۔ یہ زیب داستاں کے لیے اس کو بڑھایا گیا اور 500 صفحے، ہزار صفحے کی کتابیں لکھ دی گئیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں۔ بیان قرآن کا مختصر اور جامع ہے اور یہی حقیقت پر مشتمل ہے۔ چند اشارات، بچے تھے، خواب دیکھ لیا، والد صاحب کو بتایا، والد صاحب نے کہا یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ وہ تو اسے حسد کریں گے، لیکن بچے تھے اس لیے وہ بات ذہن میں نہ رہی، بھائیوں کو بتا دیں۔ تو بھائیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس بھائی کو بڑی شان ملنے والی، لہذا ایک تدبیر سوچ لی کہ اس کو مار دیں یا اپنے باپ سے دور کر دیں تاکہ اس کی محبت والد صاحب کے دل میں کم ہو جائے اور ہماری زیادہ ہو۔ اب یہ جو دل میں محبتیں آ جاتی ہیں اولاد میں سے کسی کے حوالے سے زیادہ، کسی کے حوالے سے کم، اس پہ انسان کا زور نہیں چلتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نہ محبتوں پہ زور چلتا ہے، نہ نفرتوں پہ زور چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انصاف والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوا، تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان پورا انصاف فرماتے اور فرمانے کے بعد کہتے یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، اب میرا اس پہ معاوضہ نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے، میں مالک نہیں۔ اس سے مراد
شارحین حدیث فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ محبت ہے، جو دلی محبت ان کے ساتھ زیادہ ہو گئی تھی تو محبتوں اور نفرتوں پہ انسان کا زور نہیں چلتا، ہاں کوشش سے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ محبتوں کو نکالا جا سکتا ہے نہ نفرتوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ دل اس طرح کا مرکز بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، لہذا انہوں نے چاہا کہ اس کو مار کے یا آنکھوں سے دور کر کے ہم محبت اپنی بڑھا لیں گے، اس کی کم کر لیں گے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو دور ہو جائے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اٹھایا، دور جا کے کنویں میں پھینک دیا، تو کنویں سے ایک قافلے کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے نکالا پانی تو ڈول میں بچہ نکل آیا، لے کے مصر چلے گئے، وہاں جا کے بیچ دیا عزیز مصر کے ہاں۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ بہت اچھا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ حضرت یوسف کی محبت میں مبتلا ہو گئی، ان پہ فریفتہ ہو گئی اور کئی طرح انہیں ورگلانے لگی۔ اس کے چند واقعات بھی ہوئے، عورتوں نے ملامت کی کہ دیکھو بادشاہ کی بیوی اور ایک لڑکے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کہنے لگی کہ تم خود ہی آ کے دیکھ لو۔ ایک دعوت کا اہتمام کیا، انہیں پھل پکڑا دیے، حضرت یوسف کو گزارا تو بجائے پھلوں کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اس میں بھی کئی تفسیریں وہ شرین کے ہاں ہے۔ کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ پہ ملامت کرتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا۔ جب یہ سارے مناظر سامنے آئے تو بادشاہ نے ساتھیوں کے مشورے سے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت یوسف کو قید کر دیا جائے۔ کبھی فتنوں کو دبانے کے لیے کسی بے گناہ کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، فتنوں کو دبانے کے لیے، تو بجائے فتنہ بازوں کے دوسرے کو قید کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، جیل میں جا کے چونکہ تعلق تھا انبیاء کرام کے خاندان سے، لہذا اللہ کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں، انسان کی ہستی کی فنا، جنت اور جہنم کا تذکرہ، اس کا واعظ وہ فرماتے رہتے تھے جیل کے ساتھیوں کو۔ تو جیل کے دو ساتھی ایک دن آئے، کہا جی ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم چاہتے اب خواب کی تعبیر بتائیں۔ ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، دوسرے نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اوپر سے پرندے آ کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس کا مطلب بتاؤں گا، لیکن پہلے تھوڑی میری بات سن لو۔ اس سے یہ بات سمجھاتی کہ موقع کو غنیمت سمجھ کے کسی کی ہدایت کی بات کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انہیں توحید سمجھائی اور پھر بعد میں فرمایا کہ یہ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس علم کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شراب نچوڑنے والا ہے یہ یہاں سے آزاد ہو جائے گا جیل سے اور بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، بادشاہ کو پانی پلانا اس کی ذمہ داری ہو جائے گا۔ اور جو سر پہ روٹیاں اٹھا کے لے جا رہا ہے خواب میں دیکھتا ہے، فرمایا اس کو سولی دے دیا جائے گا اور اتارا نہیں جائے گا حتیٰ کہ اس کے سر کو پرندے نوچیں گے۔ یہ تعبیر بتائی، اس تعبیر کا نتیجہ وہی ہوا جو حضرت نے فرمایا تھا۔ پھر یہ ہوا، وقت گزر گیا، زمانے بدل گئے، بادشاہ بدل گئے، وزیر بدل گئے۔ جو ایک بادشاہ بعد میں ہے اس نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ 7 ستے ہیں، جو 7 ستے ہیں خشک اور 7 ستے ہیں سبز، اور دوسرا یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، جو پتلی گائے ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب دیکھا، دربار میں دربانوں کو حکم دیا کہ ماہرین اور اصحاب علم کو جمع کیا جائے، بلائے گئے۔ بادشاہ نے کہا
میرے درباریوں یہ خواب دیکھا ہے۔ کہنے لگے بادشاہ اس کا کوئی مطلب نہیں، خواب ایسے ہی آتے رہتے۔ تو وہ جو پانی پلانے والا تھا وہ بھی وہی تھا، بادشاہ کو پانی پلانے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے یاد آیا جیل میں ایک بندہ ہے وہ تعبیر جانتا ہے، اور مجھے بھی اسی نے بتایا تھا، اور مجھے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، وہ میں تو بھول گیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ۔ وہ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تمہاری زراعت اور فصل اچھی ہوگی، بعد میں 7 سال خشک سالی ہوگی، قحط ہوگا، فصلیں نہیں اگیں گی، لہذا بادشاہ کو کہو کہ پہلے 7 سال جب فصلیں اچھی ہوں گی اس میں سے کچھ غلہ لوگ کھاتے رہیں، کچھ جمع کرتے رہو جو اگلے 7 سالوں میں کام آئے گا۔ اس نے جا کے بتایا، بادشاہ نے کہا وہ تو بڑا کام کا بندہ ہے، اس کو جیل سے نکالا جائے، کس نے بند کیا ہے؟ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا کہ بادشاہ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں جیل سے نکلنے والا نہیں، پہلے اس بات کی تحقیق کر لی جائے اور دنیا کے سامنے یہ کیس واضح کر دیا جائے کہ یوسف کو جو جیل میں بند کیا گیا ہے یوسف کا کوئی گناہ ہے، کوئی قصور ہے یا بے گناہ بند کر دیا گیا۔ یہاں پر ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پہ بڑا تعجب آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتنی دیر فرض کرو اگر میں جیل میں رہتا، مجھے آ کے بادشاہ کا کرندہ کہتا کہ آپ کو اجازت دے دی گی آپ آزاد ہو جائیں، تو فرمایا میں باہر نکل آتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پہ تعجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو الزام مجھ پہ لگایا گیا عورتوں کے فتنے کا، پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ تو وہ بادشاہ لگا تحقیق کرنے، ابھی بادشاہ کی تحقیق کا آغاز نہیں ہوا کہ 12ویں پارے کا اختتام ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز باقی مضمون کل آئے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ 12واں پارہ سنانے والے اور سننے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔